مزید سیکشول پاور یعنی کہ جب انسان ہم بستری کرتا ہے صحیح، تو ہم بستری کرنے سے پہلے انسان کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، وہ بڑھ جاتا ہے اور انسان کا جو اعضاء تناسل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس دوران اس سے مزید نکلتی ہے، پہلے مزید نکلتی پھر اس کے بعد منی نکلتی. اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کے لیے بھی غیر شادی شدہ پھر اگر اینڈ پریکٹس کر رہے ہیں، مشتزنی کر رہے ہیں تو پہلے مزید نکلتی ہے پھر منی نکلتی ہے، صحیح ہے. اور منی نکلنے کے جو ذرائع ہیں، یا تو رات کو احتلام ہو جاتا ہے، رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو احتلام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی بھی بچوں کو بتانی چاہیے جو قریب البلوغت ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. وہ بیچارہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پیشاب کر دیے، پتہ نہیں ہوتا. تو یہ احتلام کے ذریعے ہوتا ہے، یا ہم بستری میں نکلتے ہیں، ہم بستری جب میاں بیوی آپس میں سوتے ہیں، یا مشتزنی جس کو کہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، یا زنا، ان 4 ذرائع سے منی نکلتی، مرد کی بھی نکلتی اور عورت کی بھی نکلتی. مرد کی تو عورت کی مشتزنی نہیں ہوتی، باقی تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ان 4 ذرائع سے جب منی نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صحیح. اور مزید بھی نکلتی ہے لیکن اس ٹائم نکلتی ہے جب سیکسول پاور اپنے انتہا ایکسٹریم لیول کو پہنچ جاتی ہے. جب بالکل ایکسٹریم لیول کو پہنچ جاتی ہے پھر مزید ختم ہو جاتی ہے، پھر آخر میں منی نکلتی ہے. اب فرق سمجھ میں؟ اچھا، کوئی سوال؟ سر یہ وضع کے بارے میں بھی اسی طرح تفصیل سے وضع میں نے کہا بیماری ہے، یہ 1000 میں ایک بندہ یا 2000 میں کسی ایک بندے کو، مثلاً یہ پیشاب کے بعد سفید قطرے، ابھی سفید قطرے نکلتے ہیں، بیماری جس کو بھی وہ زیادہ اچھی طریقے سے بتا. ہم نے جو پڑھا ہے وہ اس طرح پڑھا کہ یہ بیماری ہوتی ہے پیشاب کے بعد سفید قطرے ایسے ہوتے ہیں. اگر کسی کو ہے تو کسی ڈاکٹر سے پھر وہ علاج کراتے. جی، یہ جو پیشاب نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ وہ پیشاب نہیں، پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. اس سے وضو ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ہوتا ہے. غسل سے کیا ہے؟ منی. جی کیا کوشچن بتاؤ، کچھ شرمانے کی بات نہیں. اچھا، یہ کپڑے پہ جب لگ جائے نا، کپڑے پہ، تو میں نے کچھ روزے میں بتایا تھا، اب پھر بتا دیتا ہوں. کپڑے پہ جب یہ لگ جاتا ہے نا، عام طور پہ کیا ہوتے ہیں جو نوجوان ہے بیچارے جمعے کے دن غسل کر لیے، پاک کپڑے پہن لیے، سب کچھ پہن لیا، اور جب جمعے کی نماز پڑھ کر آ گئے، سو گئے تو احتلام ہو گیا. اب بیچارہ جب اٹھ جاتا ہے تو کپڑے کے نشان بنے ہوتے ہیں. اب حیران پریشان کیا کرے، کپڑے چینج کریں گے تو گھر والے کہیں گے کہ کیوں چینج کر رہے ہیں. اب گھر والے بھی بہت ظالم ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یار لڑکا جوان ہے تو کیا کرنا ہے، اسے پوچھتے ہیں، وہ لازمی پوچھتے ہیں کیا کیوں چینج کر رہے ہیں، کیا وجہ. تو آپ پھر کیا کرو، دیکھ لو کہ جہاں جہاں مثلاً فرض کرو یہ شلوار ہے اور اس میں کئی داغ ابھی دھل گیا میرے خیال سے، پہلے دیکھنا ہاں یہ صحیح ہے. فرض کرو یہاں منی لگی ہے، صحیح، تو اس کو آپ نے اسی جگہ کو جہاں منی لگی ہے اس کو یوں پکڑ لینا غسل خانے میں، صحیح، اس پہ پانی باندھنا. پانی جب پائے پھر اس کو بالکل ٹیٹ قسم کا ایک نچوڑ دینا. نچوڑنے کے بعد پھر واپس چھوڑ دینا، پھر واپس پانی، پھر نچوڑنا، پھر پانی، پھر نچوڑنا. یہ جب 3 مرتبہ کر لیا تو کپڑا پاک ہو گیا. اگرچہ اس کی بو نہ جائے لیکن اس کا اثر زائد ہونا چاہیے. اگر صابن وغیرہ مہیا ہو تو اور اچھی بات، صابن تو دے دو تو اور اچھی بات، صابن سے تھوڑا سا کرو تو بہت جلدی صاف ہو جائے. اور سر یہ جو کپڑوں پر جب لگ جائے، جی نقشہ بن جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے صاف نظر آ رہے ہیں جگہ تو آپ صاف کر لیتے ہیں،
صحیح. اور خاص کر ایسی جگہ جو نظر نہیں آتے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے پھر اس کا اچھا منی میں تو نظر آتا ہے, اس میں تو نظر آتے ہیں. وہ مزی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو, یہ مزی میں ہوتا ہے. نوجوان بد نظری کر لیتا ہے تو مزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے, یا غلط سوچتا ہے تو مزی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کا طریقہ یہ کوشش یہ کر لے کہ جیسی ہی مزی نکلے تو جا کر باتھ روم میں پیشاب کر لے, اور اسی وقت دیکھ لے, اس وقت کیونکہ گیلا گیلا ہوتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے, اسی وقت اس کو دھو لے. لیکن سستی یہ نہیں کیا. اب کیا کر لے, مزی کا بھی تھوڑا تھوڑا نشان ہوتا ہے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا نشان پھر بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ شلوار کو یوں کر کے لیٹ کے بالکل سامنے کر دیں تو وہ تھوڑا تھوڑا نشان نظر آ جاتا ہے. پھر اس کو بھی اسی طرح دھو لیں. نہیں ہے تو پھر جو بالکل آپ کا شلوار کا جو سامنے کا جو پورا ایریا ہے اس پورے کو پھر دھونا پڑے گا. پورا جو سامنے کا ایریا, پورا شلوار نہیں. یہ فرض کرو شلوار ہے نا, یہ جو سامنے کا جو ایریا ہے یہ دھونا پڑے گا, پورا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کوئی سوال؟ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے آپ کرو, شرماؤ نہیں. یہ آپ نے آگے جا کر اپنے بچوں کو بتانا ہے اور اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں, اور یہ کوشش کر لے کہ ہمارے جماعت سے روزے میں یہ باتیں کھل کرو. سر یہ منی کہاں جمع ہوتا ہے اور مزی یہ سارے بیک بون میں جمع, صحیح. یہ جو انسان کی یہ موڑے ہیں یہاں جمع, یہاں سے نکلتے. اسی وجہ سے کہتے ہیں شادی کے بعد کمر درد شروع کر دی, کیونکہ وہ منی کے اخراج زیادہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں نا وہ اس میں بہت زیادہ پھنسے ہوا ہے. مشت زنی میں اس میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے, کیونکہ شادیاں تو ہم نے کرانی نہیں ہے بچوں کی. 25 30 سال کے ہو جاتے ہیں, وہ بھی شرماتے ہیں, والدین سے نہیں کہتے, والدین بھی سر خلاص نہیں کرتے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ والدین سے جا کر ڈائریکٹ بات کریں, صحیح. نہیں تو آپ خط لکھیں, نہیں تو آپ اپنے کسی بڑے دوست محلے کے بڑے پڑوسی کو کہہ دیں کہ والد سے بات کر لیں, مولوی صاحب سے بات کر لیں کہ والد سے. ڈائریکٹ بات کرو گے تو یہ روز روز کے جھنجھٹ سے بچ جاؤ گے. حلال اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے اس میں آپ چلے جاؤ گے تو یہ اچھا. اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہے اس کے. انسان جب شادی کر لیتے پھر اس کو صورت انزال, اس کو بیماری لگ جاتی ہے, یعنی پھر وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع ہی کر دیتا ہے کہ وہ اس کی منی نکل آتی, جس سے وہ عورت کو خوش نہیں کر پاتی, کیونکہ عورت کی منی ذرا دیر سے نکلتی اور مرد کی جلدی نکل آتی. تو پھر جب عورت کی منی نہ, عورت کی بھی خواہشات ہے, جس طرح مرد کی جنسی خواہشات ہے عورت کی بھی ہوتی ہے, اور جب عورت کی جنسی خواہشات پوری نہ ہو تو عورت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. یہ جو اکثر شادیاں ہم کر لیتے ہیں نا اور کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اپنے بڑوں سے ہم پوچھتے نہیں اور وہ بھی بتاتے نہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا سسٹم ہے, بیوی کو خوش کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, اور اختلاف آ جائے تو اس صورت میں کیا کیا کرنا ہے. شریعت نے ہمیں سب کچھ بتا دی. جدید سائنس آج کل اس پہ ریسرچ کر رہی, جو چیزیں بتا رہی, جو اسٹیپس وہ ہمیں پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, صرف پڑھنے کی کہ ہم پڑھیں. تو بہتر یہ کہ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جائے کہ میں شادی ہو رہی ہے اور کیا حساب کتاب ہے, کیا کروں کیا نہیں کروں. تو وہ پورا پروسیس میں بھی حاضر ہوں, اگر کسی کی شادی ہے تو مجھ سے پھر ملنے میں بتا دوں گا. اچھا مجدنی سے میں بات کر رہا تھا. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی جو رگیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں, اور انسان کی مردانہ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے, اور اس سے بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ایک چیز نیچرلی نہیں نکل رہی, آپ اس کو نکال رہے, صحیح. تو اس سے بچنا چاہیے, کوشش حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. گناہ ہے والدین کو شادی نہ کرانے کی
اور صحیح تربیت نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے. صحیح 2 گناہ ہوتے ہیں والدین. شادی نہ کرانے کی مالک بھائی ہاں لڑکے کو جو خود کر رہا ہے اس کو ایک گناہ ہوتا ہے اس کا مجدنی کا. صحیح. اگر انسان اب دیکھو میں وہی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں اور آپ پھر اس کو دروازہ بنا دیتا ہوں, میں اس طرح نہیں کروں. اگر خدا نہ خاصہ شادی نہیں ہو رہی تو بہتر یہ کہ روزے رکھیں. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. اور یہ شادیوں کے بارے میں جو ہمارے دماغ میں بولیاں ہیں نا کہ کہیں گے کہاں سے, جھگڑے ہو جائیں گے, ٹینشن ہوگی, والدہ کا جھگڑا ہوگا, یہ اللہ کے لیے نکالو. اگر آپ شادی میں کے بعد جھگڑوں وغیرہ سے گھبراتے ہو تو میں آپ کو انشاءاللہ ایسے ٹپس بتاؤں گا کہ کبھی جھگڑا ہو گئی, اگر وہ بھی کیا تو 2 جلدی حل ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گھر والی کی طبیعت کو نہیں سمجھتے اور وہ ہماری طبیعت کو نہیں سمجھتا, تو جس کی وجہ سے دوریاں بڑھتی جاتی. یہ اور 3rd پرسن وہ تو لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں دوریاں کر دیں. آپ کو اس کے بارے میں بتائے گی, اس کو آپ کے بارے میں بتائے گی. یہ کرتے کرتے دوریاں بڑھ جاتی تو ٹینشن ہوتی. جو بعض لوگ شادی کرنے سے گھبراتے ہیں یار کہ میرے فلانے دوست نے کیا ہے وہ بیزار ہے, دوسرے نے کیا وہ بیزار ہے, تیسرے نے کیا وہ بیزار ہے. تو وہ جو بیزار ہے اس کی وجہ ہوتی ہے انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا. ہم یہ مثال اکثر دیتے ہیں یار کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی, بغیر سیکھنے کی نہیں آتی. تو زندگی گزارنا بھی سیکھنا ہوتا. ایسے تو نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ صحابہ کو ہر چیز بتا رہے, استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہے, ہم بستری کرنے کا طریقہ بتا رہے کہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا. قرآن کو کیا ضرورت ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو حکم من اہلہ و احکم من اہلہا او کما, اس طرح کا آیات ہے. اب صاحب اسی طرح کہ ایک اس طرف سے کیا ضرورت ہے قرآن کو یہ بتانے کی. قرآن سیدھا کہہ دیتا بس نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج دو, کرو بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے بس اسلام لاؤ, یہ 5 چیزیں پڑھو, بس ختم. لیکن کیوں؟ کیونکہ زندگی گزارنا سکھانا ہے, جینا سکھانا ہے. ہم ویسے نہیں ہیں کہ قرآن میں آتا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ کیا تم گمان کرتے ہو تم یہ فضول پیدا کیا. اللہ پاک کہتے فضول ہمیں نہیں پیدا کیا, ہمیں ایک مقصد دیا گیا, خلیفہ بنایا گیا. آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا فرشتوں نے اعتراض کیا کہ خود فساد ریزی کریں گے, یہ کریں گے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم مانا تعلمون, تم نہیں جانتے. انسان کو خلیفہ بنایا کہ اس دنیا میں وہ اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو خود اپنی زندگی میں بھی نافذ کرے اور دوسروں کو بھی اس کو بتائے. تو خلیفہ بس مست ملنگ بنا پڑا ہے اور کہے کہ بس ایسی ہم زندگی گزاریں, اس طرح تو نہیں ہوتا. تو یہ اسلام نے ہر چیز جو ہمیں سکھائی اس لیے سکھائی کہ ہم سیکھ لیں. تو ہم سیکھتے نہیں, پھر بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں, پھر ہم رکاوٹ کے سبب بنتے. ایک پونی تو یہ ہے کہ جھگڑے کم از کم انشاءاللہ یہ تو نکل بھی ہوگی نا. اگر کسی کا جھگڑوں کا مزید بھی مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں. ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے, ہم نے اس پہ پڑھا ہے, الحمدللہ اس پہ اپنا وقت لگایا, جان لگایا, پیسہ لگایا, ہم آپ کو فری میں بتائیں گے.